اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ایک مسئلے پر دو امام ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے۔ اب بندہ سوال کرتا ہے کہ امام ابو حنیفہ ٹھیک ہیں یا امام شافعی ٹھیک ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ٹھیک ہے یا امام شافعی کا ٹھیک ہے؟ اگر دونوں ٹھیک ہیں تو دونوں ٹھیک کیسے ہیں؟ ایک حق ہے ایک باطل ہے، ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے۔ اگر دونوں ٹھیک ہے تو وہ کیسے، اور اگر ایک ٹھیک ہے تو ایک غلط، آپ دونوں کو ٹھیک کیسے کہتے ہیں؟ یہ اچھی طرح بات اب سمجھیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ائمہ اربعہ میں سے چاروں امام عند الناس برحق ہیں، لیکن عند اللہ چاروں نہیں بلکہ ایک برحق ہے۔ آپ نے بحث سمجھنی ہے۔ ائمہ اربعہ اور چاروں ائمہ میں سے چاروں امام عند الناس برحق ہے اور عند اللہ ایک برحق ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عند الناس چاروں برحق ہیں اور عند اللہ ایک برحق۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس کا یہ مطلب پہلے سمجھ لیں معنی، پھر میں ذرا تشریح کرتا ہوں۔ عند الناس برحق کا معنی یہ ہے، ہم چاروں اماموں میں سے ہر ایک کو ٹھیک کہیں گے۔ ہم چاروں اماموں میں سے ہر ایک امام کے مسئلے کو ٹھیک کہیں گے، غلط نہیں کہیں گے۔ اور عند اللہ ایک برحق ہے، در حقیقت مسئلہ کس کا ٹھیک ہے وہ ہمیں پتہ نہیں، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ مسئلہ تو ایک کا ٹھیک ہوگا، لیکن وہ کون سا امام ہے جس کا مسئلہ ٹھیک ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن ہم ایک کو ٹھیک نہیں بلکہ چاروں کو ٹھیک کہیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے ذرا وضاحت سمجھیں۔ 12 آدمیوں کی جماعت نکلی ہے، گھر سے تبلیغ میں چل پڑے ہیں، مدرسے کی طرف پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی اور سفر پہ چلے ہیں۔ ایک جماعت نکلی جس میں افراد کتنے ہیں؟ 12۔ راستے میں ایسے مقام پر پہنچے جو جنگل ہے اور دن کے وقت میں بادل آیا اور سورج غروب ہو گیا، یا وقت ہی رات کا ہے۔ وہاں پہ مسجد بھی کوئی نہیں، آبادی بھی کوئی نہیں، اور ایسی گھڑی اور آلات بھی نہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ قبلہ کدھر ہے۔ کوئی بندہ بتانے والا بھی نہیں قبلہ کدھر ہے۔ اب بتاؤ، جب آدمی ایسی جگہ پر ہو کہ یہ پتہ نہ چلے قبلہ کدھر ہے اور قبلہ بتانے والا بھی کوئی نہ ہو، تو پھر قبلے کا رخ کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ پھر تحری کرتے ہیں۔ تحری کا دوسرا معنی اجتہاد ہے۔ تحری کا معنی اجتہاد۔ ہر آدمی اپنی قلبی رائے کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ میرا دل کہتا ہے قبلہ ادھر ہے، میرا دل کہتا ہے قبلہ ادھر ہے، میری رائے ہے کہ قبلہ ادھر ہے۔ اب یہ 12 آدمی تھے اور 12 آدمیوں کی 4 جماعتیں ہو گئی۔ 3 آدمی کہنے لگے ہماری رائے کے مطابق قبلہ ادھر ہے، 3 نے کہا ہماری رائے کے مطابق قبلہ ادھر ہے، 3 نے کہا ہماری رائے کے مطابق قبلہ ادھر ہے، اور 3 نے کہا ہماری رائے کے مطابق قبلہ ادھر ہے۔ اب بتاؤ آدمی کتنے ہیں؟ 12، اور جماعتیں کتنی ہوگی؟ اب 4، اور قبلے کتنے ہو گئے؟ 4۔ اب آپ یہ بتاؤ ان 12 کے 12 کی نماز ہو گئی یا کسی ایک کی نماز نہیں ہوئی؟ سب کی ہوگی۔ اچھا، قبلہ سب کا ٹھیک ہے یا ایک جماعت کا؟ ایک جماعت۔ کیوں؟ اصل قبلے کی طرف منہ کس کا ہے؟ وہ سب کا نہیں ہے، وہ ایک جماعت کا ہے، لیکن ہم کہیں گے نماز سب کی ہوگی۔ اب ہم یوں کہیں گے یہ جو 3 افراد پہ مشتمل 4 ٹولیاں بن گئی ہیں، عند الناس چاروں برحق ہیں۔ ہم چاروں کے بارے میں کہیں گے جن چاروں کی نماز بھی ہو گئی، ان چاروں کا قبلہ بھی ٹھیک ہے، ان چاروں کو نماز کا اجر بھی ملا ہے، لیکن در حقیقت قبلہ کس کا ٹھیک ہے وہ ہمیں کچھ نہیں پتہ، وہ صرف اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اس طرح ایک مسئلے پہ اگر چاروں امام اختلاف کر لیں، ہم چاروں کو برحق کہیں گے، چاروں کو جنتی کہیں گے، اور در حقیقت مسئلہ کس کا ٹھیک ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، وہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ائمہ اربعہ عند الناس چاروں برحق ہے اور عند اللہ ایک برحق ہے۔ لوگ کہہ رہے جب عند اللہ ایک برحق ہے پھر ہمارے یہاں چاروں برحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب حق ہے ہی ایک، ہم چاروں کو برحق کیسے کہیں؟ ہم یہ بات کہتے ہیں حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کے درمیان جنگ ہوئی ہے، دونوں کی فوجیں لڑی ہیں، ادھر والے مقتولین بھی شہداء، ادھر والے مقتولین بھی شہداء۔ حضرت علی کی فوج بھی جنتی، امیر معاویہ کی فوج
بھی جنتی، لیکن ان میں سے رائے بہتر کس کی تھی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، اپنی دلائل کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں حضرت علی مجتہد وہ ہیں جو مصیب ہیں، امیر معاویہ مجتہد ہیں جو مختی ہے۔ حضرت علی کا اجتہاد درست تھا، امیر معاویہ کا خطا تھا، لیکن درست والے کی بھی جنت ہے، اجران ملا ہے، اور خطا والے کی بھی جنت ہے کہ اس کو اجر ملا ہے۔ اجران والے بھی جنت میں، اجر والے بھی جنت میں، اور جو تنقید اور ملامت اور لعن طعن کرے جہنم میں وہ جائیں گے، ان سب نے جنت میں جانا ہے۔ اس لیے اگر ایک مسئلے پہ دو فقہاء کا اختلاف ہو گیا، مسئلہ صحیح ہے تو اجران اور مسئلہ خطا ہے تو اجر، لیکن اجران اجر کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا بلکہ یہ خدا نے کرنا ہے۔ ہم کہیں گے یہ مجتہد بھی ٹھیک ہے اور وہ مجتہد بھی ٹھیک ہے، اگر اس مجتہد کی کتابیں موجود ہو اس پہ عمل کرو، اور اگر اس کی کتابیں موجود ہو اس پہ عمل کرو۔ آپ دونوں مجتہدین میں سے جس کی اتباع کرو گے وہیں جاؤ گے جہاں مجتہد جائے گا۔ اگر وہ جنت میں ہے تو آپ بھی جنت میں، وہ بڑی میں ہے تو آپ بڑی میں، وہ چھوٹی میں ہے تو آپ چھوٹی میں، لیکن جائیں گے وہیں جہاں پر انہوں نے جانا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ میں کہہ رہا تھا اذا حکم الحاکم، میں نے اتنی تفصیل اس لیے کی ہے اگر درس حدیث کے لیے آپ کو ایک حدیث پہ درس دینا پڑے تو مسئلہ اجتہاد تقلید بھی کھل جائے اور آپ کا دلائل والا درس بھی ہو۔